والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ تعالیٰ نے جو پاک کلام قرآن مجید نازل کیا تو اس کے دو حصے ہیں، ایک مکی ہے اور ایک مدنی ہے۔ جو ہجرت سے پہلے قرآن نازل ہوا وہ مکی ہے اور ہجرت کے بعد نازل ہوا وہ مدنی ہے۔ قرآن مجید کا دو حصوں میں تقسیم ہونا مکی اور مدنی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہر جگہ حاضر ناظر نہیں تھے۔ جب مکہ میں تھے تو مدینہ میں نہیں تھے اور جب مدینہ میں تھے تو مکہ میں نہیں تھے۔ میں نے آپ کے سامنے جو صورت پڑھی ہے یہ مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والعصر، قسم ہے زمانہ کی۔ عصر زمانہ کو کہتے ہیں۔ یہ واو قسم کے لیے، قسم ہے زمانہ کی۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان سارے کے سارے خسارے میں ہیں۔ قرآن مجید عربی میں آیا اور عربوں کا جو انداز تھا، طریقہ تھا گفتگو کا، کلام کا، وہ قرآن نے اختیار کیا، کیونکہ پہلے یہ عرب سمجھیں گے تو آگے لوگوں کو سمجھائیں گے۔ تو جو عربوں کا اسلوب، انداز، طریقہ تھا کلام کرنے کا، گفتگو کرنے کا، وہ قرآن نے اختیار کیا۔ لیکن درجہ سب سے اونچا قرآن کا جو درجہ ہے نا گفتگو یا کلام کا، وہ کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ اللہ نے فرمایا نا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تمہیں شک ہے اس چیز میں جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کیا تو تم اس جیسی ایک صورت بنا لو۔ مکے والے کہتے تھے کہ یہ اپنی طرف سے بناتا ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود بناتا۔ تو اللہ نے کہا اگر یہ خود بناتا ہے تو جو کلام تمہارے سامنے پیش کرتا ہے وہ اسی الف با تا سا جیم ہا خا سے بنا ہوا ہے۔ تو اگر کوئی انسان بنا سکتا ہے، تم عرب اربا ہو، فصاحہ بلغاء ہو، قادر الکلام ہو، عربوں میں سردار ہو، اونچے لوگ ہو، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہو، تو بناؤ ایک صورت، یہ گھوڑا اور یہ گھوڑے کا میدان۔ اور اگر آپ سارے اکٹھے ہو کے ایک صورت نہیں بنا سکتے تو یہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سارا قرآن کیسے بنا لیتا ہے؟ تو پھر مان جاؤ نا کہ یہ انسان کوئی نہیں بنا سکتا، یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو انداز عربوں والا ہے لیکن درجہ سب سے اونچا۔ اللہ تعالیٰ قسم کیوں اٹھاتے ہیں؟ جب اللہ قرآن میں بات کرتے ہیں تو قسم کیوں اٹھاتے ہیں؟ اس کی دو بڑی وجہ۔ ایک تو وہی جو میں بات کر رہا ہوں کہ عرب لوگ گفتگو کرتے ہوئے کو اہم بات قسم کے ساتھ ذکر کرتے تھے، تو قرآن نے بھی قسم کا انداز اختیار کیا۔ اور دوسری بات ہے کہ جس چیز کی اللہ قسم اٹھاتے ہیں اس کی اہمیت بیان کرنی ہوتی ہے۔ جس چیز کی اللہ تعالیٰ قسم اٹھاتے ہیں اس کی اہمیت واضح کرنی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں قسم اٹھائی زمانہ کی، اور ایک معنی عصر کی نماز ہے، عصر کی نماز کی قسم اٹھائی، تو دونوں کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو حق پہنچتا ہے کہ اپنی قسم اٹھائے اپنی ذات کی یا مخلوق میں سے کسی چیز کی قسم اٹھائے، اللہ کو تو حق پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کی، زمین کی، چاند سورج کی، طور پہاڑ کی، مکہ شہر کی، زیتون کے گچھوں کی، انجیر کی قسم اٹھائی۔ تو اللہ کو تو حق پہنچتا ہے
کہ وہ چاہے اپنی ذات کی قسم اٹھائے چاہے مخلوق میں سے، لیکن مخلوق کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام چھوڑ کر کسی اور کے نام کی قسم اٹھائے۔ جبریل علیہ السلام کی قسم، موسیٰ علیہ السلام کی قسم، ابراہیم علیہ السلام کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم، ماں باپ کی قسم، وطن کی قسم، زبان کی قسم، بیٹے کی قسم، دودھ کی قسم، مزار قبر کی قسم، پیر کی قسم، دستگیر کی قسم، کسی بھی اللہ کے بندے کی قسم، یہ شرک، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں اٹھانی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان حالفا فلیحلف باللہ اور یصمت، جو قسم اٹھانا چاہتا ہے تو وہ اللہ کے نام کی قسم اٹھائے اور یا خاموشی اختیار کرے، یعنی بغیر قسم کے بات کرے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی قسم اٹھائی اس نے شرک کیا، وہ مشرک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قسم ہے زمانہ کی، زمانہ کو گواہ بنایا، ان الانسان لفی خسر، تمام انسان خسارے میں، نقصان میں، سارے گھاٹے میں ہیں، سارے نکمے نکھٹو ہیں، سارے فیل ہیں، سارے ناکام، سارے جتنے انسان سب ناکام۔ کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کامیابی جو ہے نا حکومت میں، اگر کامیابی حکومت کرسی میں ہوتی تو فرعون بحر قلزم میں غوطے کھا کھا کے نہ مرتا۔ لوگوں نے دیکھا اس کی ناکامی کو۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ دولت، پیسہ یہ کامیابی کی دلیل ہے۔ قرآن میں اللہ نے قارون کا قصہ بنایا، بڑے کر و فر سے، ریشمی لباس پہن کے، زلفوں کو تیل لگا کے، آگے پیچھے اٹو بچو کرنے والے تھے، نکلا، لوگوں نے کہا کیا بات ہے قارون، یا لیت لنا قارون، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، کاش ہمیں بھی ایسے ملتا سرمایہ یا قارون کا۔ ایک بہت بڑی جماعت تھی جو اس کے خزانے کی چابیاں اٹھاتی تھی، بہت حصے والا، جب آج کہو جی رب نے باں پھڑ لی، نوٹ پہ چھاپ دے، دکان لبھی بڑے موئے بوائے بوائے بوائے، رب بڑا راضی ہے، نوٹ پہ چھاپ دے۔ لوگوں نے کیا دولت ہو تو ایسی ہو، کر فر کیا قارون۔ جو اللہ کے نیک بندے تھے انہوں نے کہا اس کی جو انجام ہے اس پہ بھی غور کرو، یہ جو تمہیں ظاہری چکا چوند روشنیاں، سجے سجائے بازار، ہار سنگار، پیسوں کی چھنکار، دولت تمہارے دماغوں پہ چربی چڑھی ہوئی ہے، پیچھے بھی دیکھو کہ اس کا آگے انجام کیا ہے۔ اچھا پر دکھیا نوسی، نہ خود ترقی کرتے ہیں نہ کرنے دیتے ہیں۔ کیا بات ہے قارون، کیا کر و فر ہے، ٹھنڈے سا ہو کے بھر بھر کے۔ ہاں کاش ہمیں بھی جڑے سمجھانا چپ ہے، نہ آپ کتے اگاؤندے نے نہ کسی نو ہون دیندے نے، آ ویکھ تو جی ساری مرے میں رہے جی گھروں مسجد میں ایک نماز پڑھ دے تو دوجی بانگ ہو جاندی، پجو ہے پجو پجو پجو، اور کام ہی کوئی نہیں نا۔ کامیابی تو یہ ہے انہ لذو حظ عظیم۔ اور دوسرے دن جب وہ دھنسنے لگا، لوگوں نے اس کا حشر دیکھا، یا اللہ شکر ہے شکر ہے، 2 ٹائم دی روٹی دینا بس سانوں نہیں چاہیے، مجھے شکر سے رکھا۔ اگر پیسے پہ کامیابی ہوتی تو قارون کی جنت میں سب سے اونچی کرسی ہوتی، بھی ناکام، حکومت بھی ناکام، سرمایہ پیسہ بھی اللہ نے بتایا، گواہ زمانے کو ایسے نہیں گواہ بنایا، پوری انٹرنیشنل تاریخ اس پر گواہ ہے۔ اور بعض جو ہے نا کامیابی سمجھتے ہیں اونچا خاندان ہونا، یہ باعث فخر اور بڑی کامیابی ہے، بڑا یہ ہے۔ اگر یہ بات ہوتی تو بدر کے گندے بدبودار کنویں میں
عتبے، شیبے، ولید، ابو جہل، امیہ کی لاشیں نہ پڑی ہوتی جو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد بیت اللہ کے پڑوسی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ تھے، وہاں وہ ذلیل نہ پڑے ہوتے وہاں. تو یہ بھی تو کوئی کامیابی کی دلیل نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں حسن و جمال، خوبصورتی، کیا بات ہے، دیکھتے رہ جاؤ، ایسا حسن. اگر یہ کامیابی ہوتی، اللہ کی قسم یہ صورت نہ ہوتی. تبت یدا ابی لہب وتب، تباہ ہو گیا ابو لہب اور تباہ ہو گیا. اس کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا، شعلے نکلتے تھے. ابو لہب شعلوں لٹوں والا، قیامت تک اس پہ لعنتیں برس رہی ہیں. مسلمان قیامت تک لعنتیں برساتے رہیں گے اور اللہ ایک ایک عرب پہ 10 نیکیاں دیتا جائے گا. یہ بھی کوئی کامیاب نکم. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کی شہر کا ہونا بڑا بڑا آج کل لوگوں بڑا ہے. گال ایک باری کریں گے تو 5 میں ڈیفینس رہتا. اچھا میں ڈیفینس رہنا. میں حیران ہاں، پتہ نہیں لوگ اللہ سانو بھی سمجھ دے سارے کہنا جی گڈی کرائے تے لو نا، تے جے لو نا کلی گڈی وہ دے پیسے زیادہ نے، ڈرائیور نال سستی. میں کہ یہ کی گل ہے؟ کہنا جی وہ حالانکہ ڈرائیور نال دو گڈی بھی نال ڈرائیور ہی پیسے زیادہ ہونے چاہیے. یہ کی کہنا جی کلی لے کے جاوے نا تو ٹور بن دی بس مار گئے. کیا یار بس کیا سوچنے لوگ کتنی بستی اللہ. تو میں یہ کہہ رہا کہ یہاں بڑے شہر، بڑے ٹاؤن، بڑے یہ رہتے ہیں. اگر یہ بات ہوتی تو مکے مدینے کے سارے لوگ جنتی ہوتے. یہاں ابو جہل نہ ہوتا، وہاں عبداللہ بن ابی نہ ہوتا. بلے شاہ بھی تو کہہ گیا نا، علم پڑھن تے اشراف نہ تھی من جڑے ہومن اصل کمینے تے شوم تھی کدے صدقہ نہ ہوئے باویں ہومن لکھ خزینے. پتل کدی سونا نہ بندا باویں جڑیے لال لگینے. بلیا باج توحید نہ جنت لبدی باویں مریے وچ مدینے. والعصر ان الانسان لفی خسر، سب خسارے میں، حکومتوں والے، سرمایہ والے، حسن و جمال والے، اونچے خاندانوں والے، شہروں والے، سب نکمے، نکٹو، نکام. قرآن کہتا اور زمانے کو پورے گواہ ہے اس پر. والعصر ان الانسان لفی خسر. اور ایک معنی ہے قسم ہے عصر کی، تو عصر کی نماز کی بھی بڑی اہمیت ہے. اللہ فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، حفاظت کرو نمازوں کی، خاص طور پر درمیانی نماز یعنی عصر کی نماز. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فاتت صلاۃ العصر فکأنما وطر اہلہ ومالہ، جس کی عصر کی نماز رہ گئی یوں سمجھو اس کے گھر والے، دکان، دولت، پیسہ، آل اولاد سارے جل کے راکھ ہو جائیں، بھسم ہو جائیں. یہ شخص اور جس کی عصر کی نماز رہ گئی برابر ہے اگر کوئی سمجھے. یہ عصر کا خاص طور پہ اس لیے بتایا کہ بڑے بڑے نمازیوں کی یا عصر کی نماز رہ جاتی ہے یا لیٹ ہو جاتی ہے. صبح نماز پڑھتے ہیں لوگ جن کو اللہ نے توفیق دی ہے، زور تک کاروبار کر لیتے ہیں، کچھ تھک بھی جاتے ہیں اور کچھ یقین ہوتا ہے کہ ابھی دن پڑا ہے، نماز پڑھتے ہیں. شام کے ٹائم کاروبار ختم کرنے کا وقت پڑھ لیتے ہیں جن کو اللہ نے توفیق. عشاء سونے کا وقت. سب سے بڑا مسئلہ عصر کا ہوتا ہے، ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اگر نماز کے لیے چلا گیا کام رہ جائے گا، کام رہ جائے گا. حالانکہ نماز سے بڑا کام ہی کوئی نہیں، کام رہ جائے گا. وہ عربی کا شاعر ہے، وہ کہتا ہے جس کا مطلب یہ ہے 100 سال آدمی کی زندگی ہو نا، 100 سال بھرپور کاروبار کیا ہو، بھرپور بھاگ دوڑ کی ہو، جاتے ہوئے وہ پیغام دے کے جاندہ ہے میں ذرا کام ادھورے چھڑ کے جا رہے ہیں پورے کر لینا. کام بھی کہتے پورے ہوئے جنہیں چھ بندے حرکت ہے ٹرتا پھر کام رہ جائے گا. رسول اللہ فرمایا یرکب الشمس
سورج کا انتظار کرتا رہتا ہے. ابھی ٹائم ہے, گھڑیاں تو دی تھی, بھاگ بھاگ کے نماز, حالے ٹائم ہے, سورج کتنے بجے ڈوبتا ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ٹھیک ٹائم ہے. جب سورج زرد ہو جاتا ہے اور ٹکیا جو سیدھی آ رہی ہوتی ہے سورج کی, وہ غروب ہونے کے لیے نیچے ہونی شروع ہو جاتی ہے, اس وقت جا کے ین کرو کنکرت دیگ برگ کی طرح ٹھونگے مارتا ہے. یہ منافق کی عادت ہے. لوگوں نے میٹ کے کر کے بڑی بڑی مسجدوں میں ٹائم ٹیبل لگائے ہوئے ہیں, منافقوں والے پڑھ کے نکلو تو پونا گھنٹہ بھی نہیں رہنا ہونا سورج ڈوبن. یہ منافقوں نے ٹائم نے, یہ باقاعدہ میٹنگ کر کے لائے ہوئے ہیں, یہ منافقوں نے ٹائم نے. رسول نے فرمایا کہ منافق آدمی انتظار کرتا رہتا ہے, ابھی وقت ہے, ابھی وقت, پڑھتا ہے, ٹھونگے مارتا ہے, اور نماز کہتی ہے جیسے تو نے میرا بیڑا غرق کیا, اللہ تیرا بیڑا غرق کرے, تجھے تباہ کرے. ہڈی پسلی میری ایک نہیں چھوٹی جیڑی, اٹھ کے بیٹھک دادی نانی کو سکھی سی 10 سال دی عمر ہے, اوہی اٹھ کے بیٹھک سبحان ربی الاعلیٰ سبحان بل عظیم آرام نال پڑھی. عصر کی نماز کی بڑی اہمیت ہے. بخاری شریف میں حدیث ہے, ایک نبی تھا, غالباً یوشع بن نون تھا. اس نے اعلان کیا کہ بھئی جہاد پہ جانا ہے, جس نے نکاح کیا ہے لڑکی سے اور اس کو گھر میں نہیں لایا وہ میرے ساتھ نہ آئے. اس کو تو اس کا انتظار ہے. جس نے مکان بنایا ابھی رہائش اختیار نہیں کی وہ میرے ساتھ نہ آئے. جس کی اونٹنی گائے بچہ دینے والی ہے وہ بھی نہ آئے, میرے ساتھ وہ آئے جو نے آگے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی دینی ہے, جان لڑانی ہے, پیچھے نہیں دیکھنا, میرے ساتھ وہ آئے. ایسے آدمی لے کے گیا, جہاد شروع ہو گیا. عصر کا ٹائم ہو گیا, قریب تھا کہ شہر فتح, غالباً یہ بیت المقدس تھا. اب شہر قریب ہے, عصر کا ٹائم ہو گیا ہے. نبی نے سوچا کہ اگر میں جہاد میں مصروف رہتا ہوں شہر تو فتح ہو جائے گا, لیکن عصر کی نماز رہ جائے گی, اور اگر عصر کی نماز پڑھتا ہوں تو یہ سارے دن کی محنت عصر تک جو ہوئی ہے یہ ختم ہو جائے گی. سوچا اور اللہ سے دعا. اللہ ہر وقت دعا سنتا ہے, لیکن جہاد میں زیادہ سنتا ہے. کوئی بھی نیک عمل کریں آپ تو دیکھو, آپ ویسے دعا کریں لیکن آپ قرآن پڑھ کے دعا کریں. کوئی یاد نہیں جی قرآن بخشو جی, قرآن بخشو جی, بچکو جی, بچکو بخشو میری بچکو بچکو, یہ خیر پھر کتنے ہوئے گی گل 12. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو ہے نا سلسلہ, اس کا کیا مطلب ہے, اللہ تبارک و تعالی سمجھ دے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہر وقت سنتا ہے اللہ, لیکن نیکی کا کام کر کے, مثلا قرآن پڑھ کے آپ دعا کریں, بس اس کے لیے دعا کرو تم جس کے لیے کرنا چاہتے ہو. 50 سے 12 دا ثواب یا اللہ انہوں تینوں ملے گا ثواب, پتہ نہیں تو پھر تو تینوں کنے حق دیتا اگر ٹرانسفر کرن. اگر آپ 2 نفل پڑھ کے دعا مانگیں زیادہ قبول ہو, صدقہ کر, تو جہاد میں دعا بڑی قبول ہوتی ہے. دعا کی کہ یا اللہ سورج کو روک دے, ہمارا جہاد مکمل ہونے دے, ہماری نماز بھی نہ جائے. اور پھر خطاب کیا سورج کو, انک مأمورۃ وانا مأمور, تو بھی اللہ کے حکم کا پابند ہے. ٹائم پر نکلے اور ٹائم پر چھپے, لوگوں کو روشنی گرمی پہنچائے. میں بھی اللہ کے حکم کا پابند ہوں کہ اللہ کی بات آگے پہنچاؤں, اور جو رکاوٹ بنتے ہیں ان سے جہاد کروں, ان سینوں کو چھلنی کروں, اکڑی گردنوں کو کاٹوں, تاکہ اللہ کی کھری سچی بات آگے پہنچے. جہاد رحمت بھرا آپریشن ہے, دہشت گردی نہیں ہے. اس لیے فرمایا عورتوں کو کچھ نہیں کہنا, بچوں کو کچھ نہیں کہنا, بوڑھوں کو کچھ نہیں کہنا, گھر میں بیٹھ جاؤ اس کو کچھ نہیں کہنا, جو اپنی عبادت گاہ میں عبادت کر رہا ہے اس کو کچھ نہیں کہنا, کچھ نہیں کہنا, کچھ نہیں کہنا. صرف وہ جو کھڑپینچ آگے سے لڑتے ہیں ان کی کھوپڑیاں اڑاؤ, میدان صاف ہو, اللہ کی سچی کھری بات آگے پہنچے. اس لیے تو مجاہد کے درجے بڑے ہیں کہ یہ راستہ بناتا ہے. ذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا.
جہاد سے راستہ بنتا ہے. جب لوگ آگے اکڑ جاتے ہیں کہ کلمہ نہیں جانے دیں گے، مسلمانوں کو نہیں رہنے دیں گے، پھر مجاہد آتا ہے، کہتا ہے میں بھڑوں گا، میں ٹکراؤں گا، اجارہ داری توڑوں گا، جگہ گیری ختم کروں گا، آزادی کی فضا بناؤں گا. جو اللہ کو پوجنا چاہتا ہے پوجے، جو نہیں چاہتا نہ پوجے، لیکن دھونس نہیں چلنے دوں گا، میں اپنا سب کچھ لڑا دوں گا. اس لیے تو اس کے درجے بڑے بلند ہیں کہ رسول اللہ فرمایا وہ جنت جس کی چڑھائی زمین اسمان کے درمیان دودھ شراب شہد کی نہریں، اس کے 100 درجے تو اللہ نے مجاہد کے نام لگا دی. اور شہید ہو جائے تو اس کی جنت میں سب سے اونچی جگہ جنت فردوس میں جگہ. سورج تو بھی اللہ کے حکم کا پابند مخلوق، میں بھی اللہ کے حکم کا پابند. رک جا، رک جا. اللہ سے دعا کی تھی، پھر سورج کو کہا رک جا. بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ نے فرمایا سورج رک گیا، گھڑیاں رک گئیں، کائنات تھم گئی، وقت رک گئے جہاد کے لیے اور عصر کی نماز کے لیے. جہاد مکمل ہوا، پھر نبی اور اس کے ساتھیوں نے نماز پڑھی، تو پھر جو ہے وہ سورج، جب سے اللہ نے سورج بنایا کبھی نہیں رکا. رکا تو جہاد کے لیے اور عصر کی نماز کی. اس سے معلوم کتنی اہمیت ہے اس کی. والعصر، اور قسم ہے عصر کی نماز کی. ان الانسان لفی خسر، سارے انسان خسارے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. 4 کام کرنے والے خسارے سے بچے ہوئے ہیں، نقصان سے. پہلا، ایمان لانے والے. ایمان کیا ہے؟ زبان سے اقرار کرنا، وعلیکم السلام، زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنی اور اس کے مطابق عمل کرنا، یہ ایمان. زبان سے اقرار نہیں، کافر ہے. زبان سے اقرار ہے، دل میں تصدیق نہیں، منافق ہے. زبان سے اقرار ہے، دل میں تصدیق ہے، لیکن اس اقرار تصدیق کے مطابق عمل نہیں، لین دین نہیں، اس کے مطابق اس کا رہن سہن نہیں، یہ جھوٹا فریبی بہروپیہ ہے. 3 چیزیں ملے ایمان مکمل ہوتا ہے: زبان کا اقرار، دل کی تصدیق اور اس کے مطابق عمل. اور ایمان لانا ہے 6 پر: اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے نبی و رسولوں پر، اس کی تقدیر پر اور آخرت پر. جو لوگ ایمان لائے، وعمل الصالحات، اور عمل کیے نیک اچھے عمل. قرآن میں اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ عمل کرو، کہا عمل نیک کرو. بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات والذین آمنوا وعملوا الصالحات فلیعملوا عملا صالحا فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا. عمل نیک، اور نیک عمل کون سا ہے؟ جس میں 2 شرطیں پائی جائیں. پہلا یعنی کہ یہ عمل نیک کیا بنے گا؟ پہلی شرط کیا ہے؟ کہ وہ کام ایک اللہ کے لیے ہو. نیک عمل کی 2 شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ وہ کام صرف ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی نبی، ولی، رسول، پیر، پیغمبر، جن، فرشتے، گدی، درگاہ، آستانے والے کی شراکت، شرک، کمپنی سسٹم، سانج پن، کھاتا داری نہ، خالص اللہ کے لیے عمل. یہ پہلی شرط ہے. اسلام کی پہلی بنیاد یہ ہے: بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ. اللہ عبادت کے لائق ہے، دوسرا نہیں. اللہ کے آگے جھکو، دوسرے کے آگے نہیں. اللہ سے مانگو، دوسرے سے نہیں. 2 چیزیں نا، اللہ کے لیے کرو، دوسرے کے لیے نہ کرو. ایاک نعبد، تیری عبادت کرتے ہیں، دوسرے کی نہیں. وایاک نستعین، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، دوسرے سے نہیں. ہر چیز مسبب سبب سے مانگو، منت سے، خوشامد سے، ادب سے مانگو. کیوں جھکتے ہو غیروں کے در پر؟ اگر بندے ہو رب کے تو رب سے مانگو. مکے والے کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری برائیوں کا ہی ذکر کرتا ہے، کبھی ہماری اچھائی کا بھی ذکر کر لیا کر. اچھا تو تمہاری بھی کوئی اچھائی ہے، اور یہ بیت اللہ نہیں بنایا؟
ایک نماز پڑھیں لاکھ کا ثواب، جماعت استائل۔ اللہ نے آیت اتار دی، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون۔ نبی ان کے قول میں شرک، فعل میں شرک، دعا میں شرک، سوال میں شرک، سورنے پکارنے میں شرک، شرکیہ نعرے، صبح شرک، شام کو شرک، لو لو میں شرک، رگو ریشے میں شرک، نظر نیاز میں شرک، سورنے پکارنے میں شرک، مدد مانگنے میں شرک۔ ان کا کوئی عمل قبول نہیں، چاہے بیت اللہ بھی بنا لے۔ خالص پہلی شرط۔ اللہ نے 18 پیغمبروں کا ذکر کیا سورہ انعام میں، اور آخر میں کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر یہ نبوتوں والے، رسالتوں والے، کتابوں والے، وحی والے اگر وہ بھی فرض کرو شرک کرتے، میں مولا ان 18 پیغمبروں کے بھی اعمال ضائع برباد کر دیتا۔ مَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ نبیوں اور رسولوں کے سردار آسمانوں کے مہمان بنے، ان کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے ہیں، صورت میں اجمل، سیرت میں اکمل، پوری دنیا میں اعلیٰ افضل۔ اللہ نے نبوت رسالت ان پہ ختم کر دی، حمد کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہوگا، مقام محمود پر فائز ہوں گے۔ اتنی شان اور مقام والے پیغمبر، اللہ کہتا ہے فرض کرو اگر تو بھی شرک کرے، میں مولا تیرے بھی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعمال سارے ضائع برباد کر دوں گا۔ شرک بغاوت ہے، اللہ کو یہ برداشت نہیں۔ شرک ظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اور ظلم عربی کا لفظ ہے، کیا معنی؟ وضع الشیء فی غیر محلہ، ایک چیز غیر مال میں رکھنا، غیر مناسب بات، اس کا حق اس کو دینا، اس کا حق خود لینا، یہ ظلم ہے۔ اور جب مخلوق کا حق مخلوق کو دے تو ظلم، اور جب خالق کا حق مخلوق کو دے تو یہ ظلم عظیم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ عمل وہ صرف ایک اللہ کے لیے، اگر اللہ کے علاوہ دوسرے کو خوش کرنے کے لیے ہو تو وہ عمل قبول نہیں۔ ہمارے سامنے بڑی مثال ہے، منافقوں کا سردار تھا عبداللہ بن ابی، کلمہ پڑھتا تھا، نماز پڑھتا تھا، صدقہ خراج جمع کراتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتا تھا، جہاد کرتا تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کمان میں جہاد کرتا تھا، لیکن اخلاص نہیں تھا، اللہ کو راضی کرنا مقصد نہیں تھا۔ مرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی قمیض پہنائی، اس کے منہ میں لب مبارک ڈالا، اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ بعد میں اللہ نے ایت نازل کر دی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ نبی جو ہو چکا سو ہو چکا، آئندہ کے لیے ان لوگوں کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنی، ان کے قبر پہ کھڑے بھی نہیں ہونا، ان کے کفن دفن کا انتظام بھی نہیں کرنا، کیونکہ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، قبر میں نے دفن، قیام علی الشیء اے انتظامہ، کسی چیز پہ کھڑے ہونے کا مطلب اس کا انتظام، دونوں معنی ہو گئے، قبر پہ کھڑے بھی نہیں ہونا اور قبر کا معنی دفن، کفن دفن کا انتظام بھی نہیں کرنا۔ کیونکہ مخلص نہیں تھا۔ تو ہمیں بات سمجھ آ گئی کہ عمل ہوئے، لیکن چونکہ اخلاص نہیں تھا، عمل ضائع، سارے برباد۔ یہ تو اللہ کی بات ہے۔ ایک قوالوں کا مذہب ہے، یہ جو قوال ہے نا، ایک تو انہوں نے لوگوں کا کام خراب کیا ہوا ہے، بد عمل بنایا ہوا ہے، بس ایسے ہی، بس جو منہ میں آتا ہے کہتے ہیں قوال، بہت بولنے والا، بہت بولنا، بس۔ ایک ہمارا دوست تھا عالم دین، اس کے ساتھ نے ایک قوال اٹھتا بیٹھتا تھا، تو عالم نے پوچھا، ہمارا دوست تھا، انہوں نے کہا تو کی کر دے ہوئے کو ایسی کی کرنے وہ تے بلا لیندے نے سانو مزار تے قبر تے، اسی پھر ساڈے لفظ وہی ہوندے نے، اسی پھر وہ جڑا قبر والا نا جتے سانو بلایا ہے، جتے کھابے شابے کھان مطلب بڑی رونق پہ، اسی پھر چکنے بات سمان ہیں تو یہ وہ، ادھر ساری نظر نوٹاں تے ہوندی ہے، نوٹ آ رہے ہیں، اور جسلے اسمان تے پہنچا کے جب ویخدے بھی کام پورا ہو گیا، اتنے چھڈیا وہ جانے میں کام، یہ ولیٹا تے ٹر پہ، دوجے دن دوجی قبر، ساڈا کوئی مذہب ہے؟
لوگ بدعمل ہیں، نماز پڑھتے نہیں، سود دھوکہ جوا بلاوٹ حرام خوری فحاشی اور یعنی گندی ننگی تصویریں، پیشاب کر کے کھڑے، کپڑا پلید بدن پلید، کچھ بھی نہیں تو اے آ جا بخشی امت باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، رحمت کے پھول گرے گے، ہم اٹھاتے لاگے پتہ جائے گا۔ رسولہ نے اپنی بیٹی کو کہا فاطمہ یہ نہ سمجھنا کہ میں محمد کی بیٹی ہوں، لا اغنی عنک من اللہ، میں تیرے کا نہیں کام آؤں گا، نبی اور رسولوں کا سردار ہے، یہ نہ کام اے جناب ہونے اے نہ مذہب دیکھو۔ اللہ کا پکڑا چھڑا لے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا، اللہ کا پکڑا چھڑا لے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ بات سارے جناب بیلے ٹھٹھے ہوئے نے، سوکھا کام ہے تو اتھے کی یہ عبیدہ جنازہ پڑھایا نبی نے، نہ پائی خلاصی منافق شکی نے، ایک گل فیصلے دی سنائی وحی نے، خدا جس نو پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ افانت تنقذ من فی النار، اللہ کہتا ہے نبی جس کو میں پکڑ لوں تو چھڑا سکتا ہے؟ اتھے جناب آپ عجیب لوگ۔ اللہ تعالیٰ ان جو نیک بندے تھے، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھرے۔ اب یہ بابا فرید، میں حیران ہوں، اس کی کتاب اتنی اچھی ہے، سنت کے مطابق نماز پڑھو ساری بات، یہ کوئی نہیں سندا تو وہ میرے اللہ تو بہت جناب اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں مشکل کشا عادت روا بنائے ہو۔ پاکستان کے سارے محکموں میں خسارہ، ایک مزاروں والا محکمہ ہے، بچت ہی بچت ہے، کمائے گی دنیا کھائیں گے ہم۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جو عمل ہو صرف ایک کسی نبی ولی پیر پیغمبر جن فرشتے گدی مزار والے کو اس میں شامل کرو گے۔ اب باپ کے لیے، گلی محلے کے لیے، کسی کو خوش کرنے کے لیے عمل کرو لیکن اس کو کہو لوکوچاری، مجبوری، برادری، گلی محلے، مارکیٹ دا تکار نیک عمل کیوں کہنا ہے؟ خوش کر دینے اپنا محلہ، خوش کر دینے اپنی گلی، خوش کر دینے دادی ابی نو، خوش اپنے تے رب ثواب دے گا تو اللہ تو اس پہ ثواب دے صرف ایک اللہ کے لیے ہو، اللہ کے لیے ہو۔ کتنے عمل کرتے تھے مکے والے، 100 اونٹ ذبح کرتے تھے، حج عمرے کرتے تھے، بیوہ مسکینوں کے وظیفے لگا، کچھ بھی نہیں۔ اور اگر عقیدہ آپ کا ٹھیک ہے، آپ جاتے ہوئے ایک پتھر اٹھا کے سائیڈ پہ کر لے، 10 سے لے کے 700 گنا تک نیکی کے آپ مستحق بن جاتے۔ پہلے وہ جس نے ٹہنی کاٹی تھی، حدیث میں آتا ہے لوگوں کو تقسیم، اس کو بخش دیا، وہ ٹہنی معمولی ہم، لیکن وزن کس سے؟ اخلاص نال وزن بنتا ہے۔ میں نے کتے کو پانی پلایا تھا، کیا ایک عمل ہے، اصل اس کا وزن بنا اخلاص سے۔ قیامت کو ایک کلمہ جو بھاری ہوگا، سینکڑوں دفتروں پر جو گناہوں کے ہوں گے، وہ اخلاص ہے، اخلاص خالص ایک اللہ کی، یہ پہلی شرط ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ عمل ہوئے کوئی فائدہ نہیں، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر اخلاص ہو، عمل نہ بھی ہو، ثواب مل جاتا۔ تبوک کی جنگ کتنی بڑی جنگ ہے اور بہت زبردست جنگ ہوئی ہے رسول اللہ کی زندگی کی، یہ سب سے یعنی خطرناک جنگ، بہت بھاری جنگ ہے۔ کیوں؟ سپر طاقت سے ٹکرانا تھا، لمبی مسافت تھی، سواریوں کی کمی تھی، کئی آدمی ایک ایک اونٹ پہ باری باری سوار ہو کے گئے، مدینے کی روزی پک چکی تھی۔ کاشتکار کے لیے یہ بڑا موسم ہوتا ہے، باغات، پھل کاٹنا، کھیتی کاٹنا، ٹھنڈے چشمے، بیوی بچے، بیٹھنا، دل بہلانا، یہ بڑے دن ہوتے ہیں۔ رسول اللہ نے کہا چلو جہاد کے لیے، چھوڑ دو سارا کچھ، اور گرمی بڑی، یہ اس لیے یہ بڑی سخت جنگ تھی۔ گئے آپ ساتھیوں، واپس آئے، فرمایا میرے ساتھیوں، کچھ لوگ مدینہ میں ہیں، تمہارے ساتھ نہیں آئے، یہ سفر طے نہیں کیا، خوف و ہراس کا سامنا نہیں کیا، بھوک پیاس برداشت نہیں کی، لیکن اللہ نے ثواب میں ان کو تمہارے برابر کر دیا ہے۔ وہ کون ہیں؟ قرآن کہتا ہے وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ
قلت لا اجد ما احملكم علیہ تولوا واعینہم تفیض من الدم حزنا الا یجدوا ما ينفقون. نبی میں ان لوگوں پر ناراض نہیں ہوں جو تیرے پاس آئے تھے جہاد کرنے کے لیے، آپ سے سواریاں مانگتے تھے اور آپ نے معذرت کی کہ میرے پاس سواری نہیں. پہلے ہی کئی آدمی مقرر کر چکا ہوں ایک ایک اونٹ پر، اپنے پاس تھا نہیں مال سواری، آپ نے معذرت کی. جہادی والسلام جہادی قافلے روانہ ہوئے، ان کی آنکھوں سے آنسو، اللہ نے نقشہ کھینچا تفیض من الدم حزنا، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے جہادی قافلوں کو جاتا ہوا دیکھ کر، رو رہے تھے. گھروں میں تھے، بھی بچوں کے پاس تھے، لیکن دل دماغ محاذوں پر تھے. بھئی تمہارا بھائی گیا ہوا ہے جہاد میں، کوئی کام وغیرہ ہو، کوئی گھر کے اندر سبزی بتاؤ. بیٹا آپ کا باپ گیا ہو، پیچھے سے خبر گیری، میٹنگ، مشورہ، صلاح، کیا بنا مجاہدین کا، پلڑا بھاری رہا، کیا خبر ہے، کس چیز کی ضرورت ہے، مشورہ، میٹنگ، سب گھروں میں تھے، بھی بچوں کے پاس تھے. لیکن جب کروٹ بدلتے تھے جاگ آتی، یا اللہ مجاہدین کی مدد فرما دے یا اللہ. دل دماغ وہاں تھے. اللہ تو سارا کچھ جانتا ہے، علیم بذات الصدور، سینوں کے بیت جانتا ہے. اندھیری کالی کٹرات، طوفان باد بارہ میں کالے پتھروں پر چلنے والی چمٹی، مولا رنگ بھی دیکھتے ہیں اور اس کے پاؤں کی آواز بھی سنتے ہیں. اللہ نے ان کو ثواب میں برابر کر. پہلی شرط کسی عمل کے نیک ہونے کی اخلاص. اگر اخلاص نہیں، عمل ہوئے عبداللہ بن ربیع نے کیے، کوئی ثواب نہیں. اور یہاں عمل نہیں ہوا اور ثواب نہیں. یعنی اتنی تکلیف اٹھانے والوں کے ساتھ اللہ نے ان کو برابر کر دی. حدیث میں آتا ہے سب سے پہلے آگ بھڑکائی جائے گی 3 آدمیوں پر، عالم، سخی، شہید. اللہ پوچھے گا ہاں تو کی کتنا؟ جی میں پڑھا یا اللہ، تو پھر پڑھایا، ادھی زندگی تب پڑھن چل گا، ادھی پڑھا. اللہ کو تو سارا پتہ ہے. اللہ فرمائیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے پڑھا تھا لیقال انک قارئ، لوگ ہیں بڑا عالم ہے، وقد قیل، لوگوں نے کہہ دیا. ہمارے یہاں کوئی تیرا درجہ نہیں ہے. یہ وہ ہے جو چاہتا ہے، جو چاہتا نہیں ہے لوگ کہتے ہیں، اس کو کوئی نقصان نہیں. جو چاہتا ہے آپ خود چاہتا ہے، جہنم میں پھینکو اس کو. ریاکار، اخلاص نہیں. اب پڑھنا پڑھانا نبیوں والا کام ہے، رسولوں والا، سارا ضائع. دوسرا آ جائے گا، اللہ تو کی کیتا؟ یا اللہ تو نے مجھے مال دیا تھا، مساجد، مدارس، جہاد، صبح شام رات دن، میں ہر جگہ جہاں. اللہ کہتا تو جھوٹ بولتا، تو نے اس لیے کیا تھا. اللہ کہتا بڑا سخی، بڑا یہ. وہ لوگ وقت کی لوگوں نے کہہ دیا. ہمارے یہاں کچھ یہ بھی وہ جو چاہتا ہے، جو نہیں چاہتا نا لوگ کہتے ہیں کوئی عرض نہیں، اس کو کوئی نقصان نہیں، جہنم میں پھینک دے گا. اب یہ کتنے بڑا عمل ہے. سخی پر آگ کے انگارے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، لیکن ریاکار ہے کچھ بھی نہیں. تیسرا اللہ پوچھے گا ہاں تو کی کیتا؟ یا اللہ میں تیرے دین کے لیے جدوجہد کرتا رہا، کوشش، حتیٰ کہ میں نے جان لڑا دی، شہید ہو گیا. اللہ کہیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے کیا تھا لیقال انک جریء، بڑا بھائی کمال ہے. یہ بھی وہ جو چاہتا ہے، جو نہیں چاہتا اس کو کوئی. اب دیکھو شہادت، خون کا قطرہ گرنے سے پہلے اللہ معاف کر دیتے ہیں. عالم، پڑھنا پڑھانا نبیوں کا کام. سخی کتنے بڑے عمل ہے، بیکار. اس کے مقابلہ میں رسول اللہ فرمایا فاتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم کی آگ لپٹے مارنے والی، شعلے مارنے والی، اس آگ سے 70 گنا زیادہ آگ، جس کا ایک شعلہ سر چہرے کی کھال کو دھیڑ کے رکھ دے گا. اس سے اپنے آپ کو بچا لو، چاہے کھجور کا آدھا حصہ، کھجور کا آدھا حصہ اخلاص ہو، جہنم کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. اور یہاں پڑھنا پڑھانا، سخاوت، شہادت بیکار ہے اگر اخلاص نہیں. تو پہلی شرط عمل صالح کی یہ ہے کہ وہ کام ایک اللہ کو راضی کرنے کے. اگر نبی، رسول، ولی، پیر، پیغمبر کو راضی کرنے کے لیے، قبر، درگاہ، مزار کے لیے، آستانے کے لیے، برادری کے لیے، گلی محلے علاقے کے لیے، ماں باپ کے لیے، حکومت کے لیے، سیاست لیڈر کے لیے، کرو.
تم کہو کہ ہماری مجبوری ہے، لوگ کو چاہیے، ہماری رسم ہے، ہمارا رواج ہے، کرو، نیک عمل نہیں کر سکتے۔ اور دوسری شرط نیک عمل کی کہ وہ عمل قرآن حدیث میں ثابت ہو، اللہ رسول نے اس کو کہا ہو یہ عمل کرو۔ یہ دوسری شرط ہے کہ وہ عمل قرآن حدیث کے مطابق، یعنی جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ نبی کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر نماز، نیاز، روزے، حج، درود، وظیفے، شادی، غمی، معیشت، معاشرہ، شکل و صورت، لباس، مال کمانے، خرچ کرنے، بیوی بیٹی کے لباس میں میری اتباع تابعداری کرو، اللہ تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا اور تمہیں محبوب بھی بنا لے گا۔ عمر بن عاص مشہور صحابی رضی اللہ تعالی مسلمان ہونے کے لیے آئے، کہہ لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ آ گئی ہے، بات سمجھ آ گئی ہے کہ ہمارا عقیدہ غلط، ہمارے باپ دادا کا اور ہمارا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی، آسمان بنایا، کائنات کو بنایا، چاند سورج چڑھایا، سب کچھ اللہ نے کیا، لیکن اللہ نے اپنے نبیوں کو، ولیوں کو، بزرگوں کو اختیار دیے، جب یہ نیک کام کر لیتے ہیں اللہ ان کو اختیار دے دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے ساتھ شامل کر لیتا ہے۔ مرنے کے بعد ان ولیوں کی روحیں تصرف کرتی ہیں، اختیار کرتی ہیں، رکھتی ہیں۔ اس بزرگ کی روح سے جو ہے مرنے کے بعد صحت ملتی ہے، اس کی درگاہ آستانے سے رزق ملتا ہے، وہاں سے اولاد ملتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی تصویر، اسماعیل علیہ السلام کی تصویر بنائی ہوئی تھی، رب وہ ہے والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان کو رب نہیں مانتے، رب وہ ہے، ہم ان کے ذریعے رب کے قریب ہوتے، ہماری سنتا نہیں ان کا، یہ سارا روڑا ہی ہے۔ اللہ کہتا ہے جس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں، میں تھک گیا، میں اختیار دیتے نے، ما یملکون من قطمیر، اللہ فرماتے ہیں اتنا بھی میں نے ان کو مالک نہیں بنایا جتنے کھجور کی گٹھلی پر پڑتا ہے۔ اللہ نے بڑی مثالیں دے دے کے سمجھایا قرآن، ایک ہی تو مسئلہ قرآن میں تفصیل سے، سارے مسئلے مختصر ہے قرآن میں، سارے مسئلے مختصر ہے۔ یا نماز پڑھو، یا اللہ کتنی نماز پڑھے، کتنی رکھتے کہ میرے نبی بتائے گا۔ زکوٰۃ دو، یا اللہ کیسے، کتنے زکوٰۃ کن کو کب، یہ میرے نبی بتائے گا۔ حج کرو کیسے، ایک واحد مسئلہ ہے توحید والا، عقیدے والا، اللہ کے لیے کرو، اس کے ساتھ شرک نہ کرو، شراکت نہ، یہ وہ مسئلہ ہے عقیدے کا۔ قرآن کے ہر پارے، ہر سورت، ہر صفحے کے اوپر، ہر آیت میں عقلی دلائل، نقلی دلائل، ظاہری دلائل، باطنی دلائل، بارش کے دلائل، زمین آسمان کے دلائل، چاند سورج کے آنے جانے کے دلائل، انسان کی پیدائش کے دلائل، اور کھیتی باڑی اگنے کے دلائل 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 دلائل۔ اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ، ہم پھیر پھر کے دلائل ایسے سمجھ لیں، ایسے نہیں تو ایسے سمجھ لیں، سارا قرآن میں مسئلہ ہی یہ ہے، وہی نہیں سمجھ آتا۔ شیخ الاسلام صاحب کہتے ہیں میں ثابت کروں گا، کیا؟ اللہ کے علاوہ اور بھی مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں، تو اسی کہتے ثابت کرو گے؟ میں توحید سیمینار کرواؤں گا، کتنے جی؟ مراقبہ حال کتنے؟ علی جویری دی قبر تے جنہوں داتا کہندے نے گنج بخش کر اکھیوں نی نا نور بھری جس دا ہے نہیں تے چانن دی، جڑا شرک دا اڈا ہے اتنے سانو توحید سمجھائے گا، کہنا میں ثابت کراں گا، کتھوں؟ قرآن چوں، کہ اللہ تعالیٰ اور انا للہ اور مشکل کچھ، وہ سارا قرآن تے پڑھیا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، حوصلہ ہے رب دا، منڈیاں بھر دیندا ہے، فروٹ دیاں، سبزی دیاں، گوشت ہو جاندے نے، ریڑے بھر پھر کے لے جاندے نے، سال شام تک کھا پی ختم، سویرے پھر منڈیاں بھر دیندا، کھاؤ اے تہاڈیاں میریاں گلاں قیامت نو۔ رسول اللہ سے پوچھا گیا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ ای ذنب اکبر عند اللہ میں ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، اللہ نے تجھے پیدا کیا، قد کاٹ بنایا، تیری سیٹنگ بنائی، دیکھنے سننے والا بنایا، اور کھانے پینے کی نہیں، اور جب تو جھکے تو کسی اور کے آگے، مانگے تو کسی اور سے مانگ۔ حضرت فرید الدین، اللہ تعالیٰ ان کی نیکیاں قبول کرے، لیکن اللہ کا غلام محتاج، کچھ نہیں کر سکتا، بے بس، نبیوں اور رسولوں کا سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کہتا ہے کُلَّ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، نبی تو کہہ دے میں اپنی جان کے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں، میں تمہارے کام کیا ہوں۔
یہ نبی اور رسولوں کا سر وَإِيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو نبی اور رسولوں کا سردار، صورت میں اجمل، سیرت میں اکمل، پوری دنیا میں اعلیٰ افضل، میں نے تجھ پہ نبوت رسالت ختم کر دی، اتنی شان والے پیغمبر، اگر تجھے بھی کوئی مصیبت آئے نا، میں مولا کے بغیر تیرا مشکل کشا کوئی نہیں۔ نبی اور رسولوں کا جو سردار ہے ان کا مشکل کشا اللہ ہے، تو امتیوں کے مشکل کشا امتی ہوں گے۔ عمر بن عاص کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارا عقیدہ تھا کہ ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے ہماری سنتا نہیں، ان کی موٹ۔ کلمہ شریف پڑھنے والے بھی ہے، وہ بھی وہاں چڑھاوے چڑھاتے تھے، یہ بھی چڑھاوے چڑھاتے، وہ بھی وہاں جوتی اتار کے جاتے تھے، یہ بھی وہاں جوتی اتار کے جاتے، وہ بھی وہاں کھانے پکا کے تقسیم کرتے تھے، یہ بھی وہاں کھانے پکا کے تقسیم کرتے، وہ بھی 3 راتیں 5 راتیں وہاں گزارتے تھے، یہ بھی 3 راتیں 5 راتیں وہاں گزارتے ہیں، وہ بھی مصیبتوں میں ان کو پکارتے تھے، یہ بھی مصیبتوں میں ان کو پکارتے تھے، وہ بھی کہتے تھے یہ مشکل کش عادت روا ہے، یہ بھی کہتے ہیں مشکل کش عادت روا ہے، اور اللہ کہتا ہے انہی اللہ اسمان سمیتموہا انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، یہ نام ہے تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے، نہ اللہ نے کسی کو داتا بنایا، نہ گانج شکر بنایا، نہ گانج بخش بنایا، سوئی بخش کوئی نہیں اللہ کے علاوہ، نہ کوئی دستگیر ہے، نہ غوث ہے، نہ غوث، یہ تم نے اور تمہارے باپ دادا نے نام رکھ لیے، جو انہوں نے رکھے وہ تم نے بھی رکھ لیے، سارا کچھ وہ کر کے کہتے تھے رب نہیں ہے بابا، یہ بھی سارا کچھ، وہ بابا رب نہیں ہے، وہ بھی کہتے تھے رب نے زمین بنی اسمان دا اسی مننے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں اسی مننے ہیں، اور زمین اسمان دا خالق تے ہر کوئی مندا گل تے اگے رب دے نال کرنے شرک کرنا، وہ بھی کہتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، اللہ نے ان کو اختیار دیا، یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے اختیار دیے، کوئی فرق ہے؟ بول دے نہیں، ستا پہ اینک لا کے بیٹھے، اچھا نہ میں پوچھتا پہ ہاں بھی کوئی فرق ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، زمین آسمان دا فرق ہے، ان کا شرک رواجی تھا، ہمارے باپ دادا کرتے، ہم بھی ان کا اعتقادی ہے، ان کو ٹھوکریں لگتی تھی، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور کشتیوں میں سوار ہوتے، مصیبت پڑتی ان کو بھول جاتے تھے، رواج ہے ہمارا باپ دادا کرتے تھے، اور ان کا شرک رواجی تھا، ان کا عقیدے کا ہے، وہ چھوڑ دیتے تھے، جب مصیبت آتی یہ مصیبتوں میں غرق ہو جاتے، مر جاتے، ان کو یا باول آگتے بیڑا تھکتے، یا مجھے چشتی ہوتے مرتے تک یاد کر دینے، اے وڈے مشرک نے، وہ مشرک تھا نے پاڑا مشرک نے، کہنا فرق ایک ہو جائے، تو انہوں کی نہیں گا ایک ہو جائے، انہوں نے شرک انہوں زیادہ، وہ مشرک ہے پاڑ مشرک، اور قرآن کوئی نہیں آنا، اور رسول کوئی نہیں آنا، اللہ کی قسم، نہیں تو انہوں نے بھی خلاصے ہوئے کھلے سان جو کہ کھلے پہ۔ عمر بن عاص کہتا ہے مسئلہ سمجھ آ گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ٹھیک کہتا ہے، تو کہتا ہے ایک اللہ کے آگے جھکو، دوسرے کے آگے نہ جھکو، تو کہتا ہے یہ گدیاں، درگاہیں، یہ ولی، ان کی مورتیاں، بت، تصویریں اور یہ ڈھانچے اور یہ سارا کچھ نہیں کر سکتے، تو یہ کہتا ہے ایک اللہ مشکل کشا، اس کے آگے جھکو، دوسرے کے آگے نہ جھکو، اس سے مانگو، دوسرے سے نہ مانگو، اس کے نظر چڑھاؤ دو، دوسرے کے نہ دو، ہم کہتے تھے کہ نہیں، لگال سمجھ آ گئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک کچھ کاسے جوگے کوئی نہیں، یہ کچھ کرن جوگے ہوندے تیرے سامنے منہ دی نہ کھاندے، ہم گل سمجھ آ گئی، پر گل ہون اگلی او کی میں اب تیرے پاس آ رہا ہوں تیری اطاعت میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر میں پہلی زندگی چھوڑ کے تیری اطاعت میں آ جاؤں میرے گناہوں کی گٹھڑیوں کا کیا بنے گا، اور میرے جسٹر پرے گناہاں دے تو نبی رسول میں شرک کفر دا جھنڈا اٹھا کے تیرا مقابلہ کیتا، ان کا کیا بنے گا، پہلے میرے نال یہ طے کر اتنے مک میرے نال، جی او معاف ہوندے نے تو بڑی گل ہے، تیری تابع تے نہیں تے فائدہ۔ سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین، رہبر الرہنما، مقتدا و پیشوا، امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دو پیارے ہونٹوں میٹھی زبان سے موتیوں سے قیمتی ارشاد فرمایا، عمر تجھے اس مسئلے کا پتہ نہیں ہے، جب کوئی رسم رواج باپ دادا کی بات چھوڑ کے علاقے کی بات، سوسائٹی کے اعتقاد من خواہش کی بات، بیوی کا نخرہ، بیٹی کے ادا، دوست کی فرمائش، مذہبی پیشواؤں کے قول فتوے، لڑیاں، سلسلے، سب کو چھوڑ کے صحیح معنی میں میری اطاعت کرے، عقیدے میں، نماز، نیاز، روزے، حج، درود، وظیفے میں، شادی گمی، ہر چیز میں، اس کی برکت سے اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دے۔ کتاب الوضو کی آخری حدیث ہے بخاری شریف میں، برا بن عازب رضی اللہ کے رسول نے اس کو فرمایا کہ سوتے وقت یہ دعا پڑھا کرو، ویسے تو باوضو سو 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ یہ تسبیح فاطمہ ہے، سور سجدہ پڑھو، سورۃ ملک پڑھو،
آخری صورتیں پڑھو، بہت سارا یہ عمل تو تمہیں پتہ ہے، لیکن آخر میں یہ دعا پڑھو، اللہم اسلمت الیک نفسی وفوضت الیک امری ووجہت الیک نہیں بعد پہلے نا، اللہم انی اسلمت الیک، اللہم انی اسلمت الیک نفسی وفوضت الیک امری والجأت الیک ظہری رغبتاً ورہبتاً لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. یہ آخر میں پڑھو، اگر تو مر گیا تو جنتی. تو اس نے کہا مجھ سے سنو، آپ نے کہا سنا، تو اس نے نبی لفظ کی جگہ رسول پڑھا. رسول افضل ہے نبی سے، ہمارے پیغمبر رسول بھی ہے نبی بھی ہے. آپ نے اس کو روکا، کہا نہیں تو نبی کا لفظ پڑھ، بحیثیت معلم کے، بحیثیت مربی کے. جب میں نے منہ سے لفظ نبی کا نکالا ہے وہ پڑھے گا تو ثواب ملے گا، اگر تو اس سے اعلیٰ افضل لفظ رسول بول تو ثواب نہیں ملے گا. نہیں کوئی عرض نہیں، کوئی عرض نہیں، پچھے 25 درود لال کوئی عرض نماز نو. ساڑھے بات زندگی موت دا مسئلہ ہے، کسی کا ہو رہے کوئی نبی کے ہو رہے ہیں کہ ہم ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتہ مات دے کسی کا قول و کردار. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کی ہو. نیک عمل کی یہ 2 شرطیں، پہلی کہ ایک اللہ کے لیے اور دوسری الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اچھا اب یہ ایمان اور عمل صالح لے کے گھر چ نوٹ گن دے بیٹھ اے مکان ہے نالو رلا لیں گے، اتھوں دیوار ہو جائے گی، اتھوں دکان ہو جائے گی، اتھوں اے اتھوں او، اس بیٹے دا او، پھر اس بیٹے دا او، او دا سونا، او دا اتھوں چاندی، اتھوں اے 2 تے 2 4 اسے چکر چ. پھر نہیں کہنا یہ تو ٹھیک ہے، تو پوترے میرے کی کرن گے، پھر اور ساری دنیا کا ٹھیکہ تو چکے ہے بھئی 65 60 سال زندگی ہے، ٹھیک ہے دے نو ٹائم جنی لوڑ ہے، آخرت دی فکر ہونے، اس کی سوچ فکر پیدا کرو. اس کے لیے کیا ہے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ جو اللہ نے دیا ہے نا دوسروں کو بھی سمجھاؤ، دعوت دو، تبلیغ کرو. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو، تمہیں سرخاب کا پر لگا، سونے دی پان لگی ہے، تم نبیوں والا کام کرتے ہو، اچھائی کا حکم کرتے ہو. اور لڑنا نہیں ہوتا، اور کہتے گلے نہیں پہنا ہوتا، بزتی نہیں کرنی ہوتی، لیکن بات تو کرنی ہے. یا تو بالکل گنگے بنے رہندے نے تو یا لڑ پہ کنین کھا کے آئے نے، وہ وچکار کوئی نہیں. اور 100 سپریم کورٹ کا جج بھی بیٹھا ہو، بات وہ جو اللہ اور اس کے رسول نے کہی، لیکن لہجہ اچھا رکھو من. تو یہ جو ہے وہ بات کہنی ہے. وہاں بیٹھے ہیں، فوتگی کا مجمع ہے، وہ ادھر سے چھوڑ رہا ہے، ادھر سے چھوڑ رہا ہے، فلانی سرکار فلانی سرکار. اور یہ جو بیٹھا ہے نا موحد، ایاک نعبد جانتا ہے، التحیات للہ، یہ چپ کر کے بیٹھا ہے. او گنگے تمہیں بولا گنگیا، اللہ عرش تے خوش ہوئے میرا بھی بیٹھا، میرا بھی بیٹھا. اور تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ تیری کتنی قدر کرے گا. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ 2 عالم سے خفا میرے لیے. سوچ بھی نہیں سکتا کہ تیری کتنی قدر اللہ تعالیٰ کرے گا. فتواصوا، ایک دوسرے کو بات کرو. رسول نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا. یہ فارغ التحصیل یا فارغ الضلع ہونا ضرورت کوئی نہیں. ایک مسئلہ بھی آتا ہے تو بتاؤ، اور تکلیف آئے تو برداشت کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے نا، وہ ابو طالب نے بلایا، مکے والوں نے بلایا ابو طالب کو، کہا ابو طالب ہاں یہ ہم صبر نہیں کر سکتے، یہ اپنے بھتیجے سے پوچھ چاہتا کیا ہے، رشتہ چاہتا ہے جس خاندان میں کہے وہاں رشتہ کرا دیتے، دولت چاہتا ہے اس کے قدموں میں ڈھیر لگا دیتے. آج تک آزاد ماؤں کے پیٹوں سے پیدا ہوئے، روباری راہ میں ماتحت نہ کر سکے. گھوڑا اور تلوار عربی میدان میں فیصلہ کرتا ہے. کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، یوں ہی ہوتی رہتی تھی تکرار ہم میں، یوں ہی چلتی رہتی تلوار ہم میں. لیکن ہم اس کو مکے کا سردار ماننے کے لیے تیار. ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے، یہ بات کہنی چھوڑ دے کہ سارے کام ایک رب کرتا ہے. اجعل الآلیۃ الہا واحدہ ان ھذا لشیء عجاب. سارے معبودوں، داتوں، مشکل کشاؤں، دستگیروں، گنج بخشوں، گنج شکروں کو ختم کر کے کہتا ہے ایک اللہ. ساڑھی سمجھ نہیں آتی. ما سمعنا بہذا فی الملۃ الاخرہ ان ھذا الا اختراع. یہ بات نہ بابا سے سنی، نہ دادا، نہ پردادا، نہ اڑوس پڑوس سے. اس کو کہہ چھوڑ دے یہ بات کہ سارے کام ایک اللہ کرتا ہے. اگر نہیں تو اس کا ساتھ چھوڑ، نہیں تو ہم تیرے بھی جاؤ چچا بھتیجا مشورہ کر لو. ابو طالب آئے، رسول صاحب نے دیکھا چچا بڑا پریشان ہے، آواز بھی کمزور ہے. چچا آج مکے والوں نے مجھے زیادہ گالیاں دے دی ہوں گی ہیں،
میرا نام کچھ اور زیادہ بگاڑ کے لے لیا ہوگا اور تمہیں اپنا بھائی میرا باپ عبداللہ یاد آئی چچا بڑا پریشان اور میرے بھتیجے معاملہ بہت بڑھ گیا کی ہویا میرے بھتیجے آج انہیں 2 ٹوک بات کی اچھا اور آپ نے کیا سوچا آپ نے کیا سوچا میرے بیٹے میری ہڈیاں گودا نہیں رہا کدے جتھے کوئی لگا ہے لگا جتھے کوئی لگا ہے یہ ابو طالب دا مشورہ جہاں کوئی لگا لگا جتھے کوئی لگا لگا ظاہری طرح سے بڑا مشورہ چنگا ہے تے گٹر دی غلاظت نال بدبودار ہے اگر نبی رسول سوچتے جتھے کوئی لگا لگا روڑا کی روڑا پایا نبیاں نے آگے جتھے کوئی لگا لگا جھوٹ بولا کہتا لگا رہا وہ ذاتی کہتا لگا رہا کہتا تیرے گھر میں چور لگا کہتا او بدھو لڑنا نہیں ہوتا گلے نہیں پڑنا لیکن رات کو رات دن کو دن صحیح کو صحیح غلط کو غلط کہنا ہے کیا کہتا 6 ڈگریاں دین میں بدھو ابو طالب نے کہا جا کو نے کہا میں نہیں سمجھوتا سسٹم میرے چچا میں یہ کام کروں گا یا تو یہ دین نافذ ہو جائے گا یا میرے جسم میں اطہر سے روح انور پرواز کر جائے گی مجھے سمجھوتا سسٹم منظور نہیں تے باقی یہ پیشکشاں میرے ہاتھوں میں لا کر چاند سورج بھی اگر رکھ دیں میرے پاؤں تلے روئے زمین کا مال و زر رکھ دیں خدا کا کام ہے میں ہرگز رہ نہیں سکتا یہ بت جھوٹے ہیں جھوٹوں کو سچا کہہ نہیں سکتا اگر میں سچا ہوں تو میرے لیے میرا خدا بس ہے کسی امداد کی حاجت نہیں بس اس کی رضا بس میں دعوت کا کام نہیں چھوڑ سکتا میں اللہ کی بات کروں آپ نے میرا ساتھ دینا دے نہیں دینا آپ کیا سمجھتے ہیں میں آپ پر بھروسہ کر کے کرتا ہوں علاقہ بھر مخالف ہو فلک بھی ہو عدو میرا بگڑتا کچھ نہیں یا رب نگہباں ہو جو تو میرا میں ایک اللہ پر بھروسہ کر کے کرتا ہوں میں جا رہا ہوں سردارہ نال بہ پیچھے سے ابو طالب نے پکڑا کہا میرے بھتیجے کہاں جا رہا ہے اگر تو اپنے مشن کے ساتھ ایسے مخلص ہے کس پر قائم ہے تو میں بھی باب عبد المطلب کی وصیت کی لاج رکھوں گا جس نے مرتے وقت تیرا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا تھا میرے بیٹے تیرا ایک بھائی ہوتا تھا عبداللہ یہ اس کی نشانی ہے جان پر کھیل جانا اس کو گزر نہ پہنچے میں بھی بابے کی وصیت کی لاج رکھوں گا میں میرا بھی اعلان سن واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم حتی وسد فی التراب دفینا یہ جم گھٹے آئیں یہ چڑھ آئیں لشکر تیرا چچا بھڑے گا تیرا چچا ان سے لڑے گا بھڑے گا ٹکراؤں گا لڑوں گا ان سے تیرے لیے جب تک زندہ ہوں مر گیا مٹی میں دفن ہو گیا پھر کوئی پہنچے گا لیکن میرے بھتیجے دنیا کے تجربات یہ کہتے ہیں میرے مشاہدات یہ کہتے ہیں جو تیری طرح مخلص ہو نا اپنے مشن سے وہ کامیاب ضرور ہوگا وقت آئے گا کامیابی کامرانی کے تو جھنڈے گاڑے گا فتح و نصرت تیرے قدم چومے گی تیرے ارد گرد لشکر ہوں گے جماعتیں ہوں گی پتہ نہیں تیرا چچا دیکھے گا یا نہیں دیکھے گا وتواصوا بالحق دعوت میں کوئی سمجھوتا نہیں تے نبیاں والا کام میں تے پھر حوصلہ بھی نبیاں والا وتواصوا بالصبر ایک دوسرے کو صبر کی تلقین صبر جو گال کر دیں تھوڑی دیر میں کل سنیا مینوں ایڈا افسوس لگا میں ایک مسجد نماز پڑھن گیا بچے باہر شور پہ کر دے گلی چ باہر بچے انہوں نے شور چنگا بھلے قاری صاحب میں تے حیران ہو گیا بہرحال مینوں جی اے تسی مسلمانوں دے بچے ہو کہ کافراں دے بچے ہو کافراں دے ہو جاؤ ٹھیک ہے پھر جاؤ وہ بولے ہی نہیں ٹھیک ہے کافراں دے بچے فلاں ایک بار پیشے دا نام لیا میں پیشہ دا نہیں ذکر کردا وہ پتر نے نا تو کمائی بھی ہے جی آ بھی دس اگے آ کے مسلے تے کھڑو کے نماز پڑھانی سی میں کھوڑے میں کی آکھ یہ کوئی طریقہ یا کنین کھا دیے یا مسئلہ چپ کر کے سر سٹ کے بیٹھے رہتے ہیں اور نہیں بچکار گل کرو پیار محبت نال گل نہیں پینا عزت نہ اور اگر کوئی گل بات کر دے صبر اور سنو دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں صحابہ میں جسمانی تکلیفیں ہوتی تھی اب جسمانی نہیں ہے ہوں ذہنی تھا بڑے نمازی جنید بغدادی داڑیاں رکھی بڑے پردے ایسے لوگ گھروں میں آنا چھوڑ دیتے ہیں بدل اسلام غریباً مسیعود غریباً فتوبہ غربا
اسلام اوپرا ہوا پہ اپنے قرآن حدیث والے نے کرا. تو میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس پہ صبر کرو، اللہ کے لیے ہے نا یہ. تو دعوت تبلیغ کا سٹیج ہے جہاد، دعوت و تبلیغ سمجھا رہی ہے، اور جہاد و قتال. اس پہ میں ایک واقعہ سناتا ہوں پھر بات ختم کرتے ہیں، اللہ عمل کی توفیق دے. قطعبہ بن مسلم چین کی سرحد پہ پہنچا، مسلمان کمانڈر. ایلچی کو کہا، انہوں کو سدھے ہو جائے، مجاہد آ گیا نا. آگے سے بادشاہ نے کہا اب جا اپنے کمانڈر کو کہے کسی دھوکے میں نہ رہنا، یہ چین کی اتنی بڑی سلطنت ہے، اتنی بڑی فوج ہمیں ہیں، تم ادھر آ گئے ہو چند آدمی، تھوڑے سے ہو تم. کمانڈر نے کہا اس کو جا کے کہ میں تھوڑا ہونے کا تانا نہ دے، وہ لشکر کبھی تھوڑا نہیں ہو سکتا. جس لشکر کا پہلا گھوڑا تیری سرحد پر ہنہنا رہا ہے، اور اس لشکر کا آخری گھوڑا مدینہ کی چھاونی میں تیار ہو رہا ہے. لشکر کبھی، مقصد کیا تھا، جتنے شہر ملک چھوڑ کے آیا ہوں سب جہاد کی بات کر رہے ہیں. جب پوری امت ہی جہاد پہ لگ جائے کون مقابلہ کرے گا؟ بادشاہ ڈر گیا. کہتا تیرا کمانڈر کیا چاہتا ہے؟ کہتا میرے کمانڈر نے قسم اٹھائی ہے کہ میں چین کی سرزمین کو پاؤں سے روندوں گا. اس نے سونے کے تھال میں مٹی رکھی، کہا جا اس کے پاس لے. کہتے گھوڑے پر رہتے ہوئے اس میں پاؤں لگا، اپنی قسم پوری کر یہ مٹی میں. اور میرے ماتحت 4 شہزادے ہیں، ان کو بھیج رہا ہوں، ان کی گردن پر غلامی کا ٹھپا لگا. اس وقت لگتا تھا پوری قوم تیری ماتحت، اور جتنے تیرے آئے ہیں نا یہ مجاہد فوجی، ہر ایک کو 2 دینار سونے کے ہوتے ہیں وہ دیں گے. یہ 3 شرطیں ہماری، ہم نہیں لڑتے آپ سے. اس نے آ کے کہا کمانڈر کو، تو کمانڈر نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے. 3 شرطیں اس کی طرف سے، والرابعۃ منی، چوتھی میری طرف سے. وہ یہ میرے مبلغ، میرے قاری، میرے حافظ، میرے خطیب، میرے عالم تیری پوری سلطنت میں قرآن حدیث کی دعوت دیں گے، تبلیغ کریں گے، اور یہاں مساجد بنائیں گے، مدارس بنائیں گے، تربیت کریں گے، بچوں کو بچیوں کو پڑھائیں گے، تو کوئی رکاوٹ نہیں کرے گا. یہ بھی مان. اس نے کہا یہ بھی قبول ہے. تو جہاد چھتری ہے جس کے نیچے دعوت تبلیغ، مساجد مدارس کے کام سارے ہوتے ہیں. وتواصوا بالحق، دعوت تبلیغ، جہاد و قتال. کیونکہ جہاد اس کا تبلیغ کا آخری، اب رکاوٹ کو بنتے ہیں تو پھر اس کی، اور پھر اس راستہ میں آنے والی مشکلات پہ صبر کریں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سارے نکمے نکھٹو، نقصان، سرمایہ والے، حکومت والے، حسن جمال والے، شہروں والے، کر و فر والے، سج دھج والے، دکانوں کی مارکیٹ والے، گاڑیوں کے بیڑے والے، وزارت مشاورت والے، سارے نکمے نکھٹو، تب ناکام. اپنے منہ میاں مٹھو بن دے، میاں مٹھو. صرف 4 کام کرنے والے جو ہے نا وہ کامیاب ہیں: ایمان، عمل صالح، دعوت و جہاد، صبر و استقامت. اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم نجی اخواننا من السجون، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم اجرنا من النار، اللہم استر عوراتنا وامن رواتنا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.